की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आप मजलिस उलमाए मिल्लत के नाम से एक तंजीम चलाते हैं। आज जानने की ये कोशिश मुझे करनी है और आप तक ये बात पहुंचाना है इसी बहाने, इस प्लेटफॉर्म से, कि मजलिस उलमाए मिल्लत बनाने के पीछे क्या अगराद व मकासिद इनके थे और इस बैनर के नीचे क्या क्या काम करना चाहते हैं और क्या अब तक किया है। हज़रत, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है देश की सच्चाई में। आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सवाल आपसे ये है कि तमाम तरह की तंजीमें जब मुल्क में मौजूद हैं, मिली तंजीमें, तो ऐसे में आपको क्यों ऐसा लगा कि अलग से भी एक तंजीम होनी चाहिए? जितनी भी तंजीमें इस वक्त हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, जो ख़ास तौर से मिल्लत इस्लामिया की फ़लाह व बहबूदगी के लिए काम करती हैं, तो उन तमाम तंजीमों का अगर बग़ौर मुताला किया जाए और उनकी तारीख़ देखी जाए तो ऐसी बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि वो तंजीमें अपने मकासिद से हट चुकी हैं। वो ट्रैक और वो रास्ते जिनको उन्होंने मुंतखब किए थे, वो रास्ते अब मसदूद हो चुके हैं और वो तमाम तंजीमें और तहरीकें बस कुछ ज़ाती मफादात के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अब मैं ख़ास तौर से किसी तंजीम का नाम तो इस वक्त लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन हमने जो तंजीम शुरू कर रखी है मजलिस उलमाए मिल्लत, तो हम लोग ज़मीनी सतह पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों का तरीक़ाकार कुछ अलग है उन तमाम तंजीमों और तहरीकों के मुकाबले में। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर पंचायत में कितने उलमाए किराम हैं, पहले उसका डाटा कलेक्ट किया जाए और किस किस मसलक के हैं। अगर मसलक के अहले हदीस से हैं तो हम उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, मसलक के बरेलवी से हैं तो हम उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, देवबंदी मसलक के जो उलमा हैं वो भी जुड़ रहे हैं और सब की हम अलग अलग यूनिटें बना रहे हैं। जब हम एक मसलक के उलमा से मिल कर के उनको मुकम्मल तौर पर अपना हमनवा और तंजीम का ज़िम्मेदार और कारकुनान बनने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे मसलक तीसरे मसलक के लोगों से मिलते हैं और फिर उसके बाद हम उस पंचायत में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, कितने ग्रेजुएट हैं और कितने स्टूडेंट हैं, कितने तालिबात हैं, कितनी ख़वातीन हैं, कितने मर्द हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, यानी मुआशरे और समाज में पाए जाने वाले हर तबके की यूनिटें बन जाए और हर तबके को जोड़ लिया जाए। जोड़ने के बाद फिर हम ये फोकस करते हैं कि उस पंचायत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत का काम कौन सा है। अगर एजुकेशन पे काम करना है तो हम एजुकेशन को टारगेट करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं। अगर कोई दूसरे और काम करने हैं तो हम उसको टारगेट करते हैं, उस पे काम करते हैं। कोई किसी पर जुल्म हो रहा है, चाहे वो जुल्म किसी मुसलमान पर हो या गैर मुस्लिम पर हो, तो उस जालिम के ख़िलाफ़ भी खड़े होने का हम लोग संकल्प लेते हैं, अज़म लेते हैं और उस जालिम को मुँह की खानी पड़ती है। अब तक के सफ़र में आपको क्या लगा कि मुस्लिम समाज जो है इस पर माने किन चीज़ों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस समाज में? देखिए, सबसे पहली चीज़ किसी भी तंजीम और तहरीक में खुलूस का होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, लेकिन कोई भी तंजीम और तहरीक जो शुरू होती है तो शुरू होने के बाद कुछ कदम आगे बढ़ाने के बाद, कुछ सालों के चलने के बाद वो तंजीम बंद हो जाती है या ख़त्म हो जाती है या लोग उनसे बिखर जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि तंजीम का जो ओहदेदार होता है, तंजीम को चलाने वाले, रेगुलेट करने वाले जो अफराद होते हैं, वो मफादात में बढ़ जाते हैं। हमारी तंजीम की जो खुसूसियत है वो ये है कि अगर तंजीम शमीम रियाज़ नदवी ने शुरू किया है तो शमीम रियाज़ नदवी की पहली शर्त है कि वो कोई ओहदा नहीं लेगा। शमीम रियाज़ नदवी की दूसरी शर्त है कि शमीम रियाज़ नदवी के मर जाने के बाद उसके बच्चों में से कोई इस तंजीम में कोई ओहदा नहीं लेगा। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त मुआशरे और समाज में जो काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि इज्तिमाई शक्ल इनफरादी शक्ल पे गालिब रहे। इज्तिमाइयत के लिए इनफरादियत के अंदर ये जज्बा हो कि वो कुर्बानी दे। हम इसी जज्बे को पहले पैदा करना चाह रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी पंचायत में उलमा को जोड़ लिए, उनको समझा दिया, डॉक्टर को जोड़ लिए, समझा दिया, इंजीनियर को जोड़ लिए, समझा दिया, सबको इज्तिमाई शक्ल में ले आए और सबसे हमने ये कहा कि आप अपनी इनफरादी कुर्बानियाँ दीजिए। मसलन आप 1 रुपये पर डे जमा कीजिए,
مثلا یہ کہ ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے تو کون اپنی طرف سے کیا خدمات دے سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہے کسی جگہ پڑھا رہے ہیں، اس کی انگلش بہت اچھی ہے، تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہم نے کھول رکھا ہے جہاں پر غریب بچے آ کر کے پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے 40 منٹ نکال کر اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھائیے۔ ایک مولانا صاحب ہے جو عربک بہت اچھی جانتے ہیں، تو ان سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ وہاں جا کر کے عربک کی تعلیم دے دیجیے۔ ایک صاحب ہیں جس کا قرآن بہت اچھا ہے، بہت اچھے قاری صاحب ہے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ 40 منٹ کا ٹائم آپ یہاں پر ان غریب بچوں کو قرآن کی تصحیح کے لیے دے دیجیے۔ تو یوں اس پنچایت کے، اس سماج کے، معاشرے کے لوگوں میں جس کے اندر جو کوالٹی ہے، اس کوالٹی کا اجتماعی ایک تنظیم کھڑا کرنے کے لیے، ایک ڈھانچہ کھڑا کرنے کے لیے استعمال ہو جائے، اور پھر سب کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو۔ اب تک آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ فرد جو ہے وہ جماعت پر حاوی رہتا تھا ہمیشہ؟ جی، حالات تو یہی ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں وہاں پر سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ فرد جماعت پر حاوی ہے۔ خلافت راشدہ کا جو نظام تھا وہ شورئی نظام تھا۔ خلافت راشدہ جب تک اس دنیا میں قائم و دائم رہی تب تک دنیا میں امن و امان رہا۔ خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد دنیا میں بگاڑ پیدا ہو، وہ بگاڑ آج تک جاری و ساری ہے۔ اور اسلام کے نام پر بننے والی تمام ملی تنظیمیں شورائی نظام کو کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ذاتی مفادات ہیں۔ کسی بھی تنظیم کو آپ لے لیجئے، ان کے ذاتی مفادات ہیں اور وہ قربانیاں نہیں دے پا رہے ہیں۔ بلکہ اگر چھوٹا منہ بڑی بات، میں نے خود کوشش کیا، حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اجمل بدر الدین صاحب ابھی حیات ہیں، اور ان کی طرح بڑے اکابرین علماء سے ہم نے ملاقاتیں کی۔ ہم نے کہا کہ حضرت کیوں نہ یہ کوشش کی جائے کہ ملک بھر میں جتنی بھی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں اور ان کے ذمہ داران ہیں، ان سب کو بلایا جائے، ایک بند کمرے میں بٹھایا جائے، اور پھر آپ لوگ اپنے مشورے سے اپنا ایک امیر المومنین فی الہند طے کر لیجیے، اور پھر آپ لوگ یہ اعلان کر دیجئے کہ ہمارا امیر طے ہو چکے ہیں شورئی نظام کے تحت، اور پھر ہر علاقے والے ایک امیر طے کرے جو اس امیر سے بیعت لے لیں، اور پھر ہم ایک چیز پہ فوکس کریں کہ ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے۔ تو ہم نے ایجوکیشن کو طے کیا، اب ایجوکیشن میں ہم کو کہاں کیسے کس طرح کام کرنا ہے، اس کے لیے فنڈنگ کیجئے، کام کیجئے۔ آج اگر ایسا ہوگا تو کل انقلاب آ سکتا ہے اور امت مسلمہ ہندیہ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے، رکاوٹ کہاں ہے؟ فرد نے اپنے آپ کو جماعت پر غالب رکھا ہے اور اپنے مفادات کی بنیاد پر جماعت کی اور اجتماعیت کے جو سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، اس پر اپنا قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ اصل رکاوٹ ہے۔ تو آپ کو لگ رہا کہ عوام میں بہت زیادہ کام کرنے کے بعد ہی ایسی تنظیموں کو کمزور اور جو شورائی نظام پر چلنے والی تنظیمیں ہیں اسے مضبوط کیا جائے گا؟ یعنی کام بہت زیادہ ہے ابھی۔ بالکل کام بہت زیادہ ہے، اور میں یہ کہوں کہ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں پورے ہندوستان میں ہمارے، وہ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں انقلاب آئے۔ ملک کے اندر جو ظلم ہے، چاہے وہ ظلم کسی مسلم تنظیم کی طرف سے ہو یا غیر مسلم تنظیم کی طرف سے ہو، اس ظلم کا خاتمہ ہو۔ تو اس خاتمے کے لیے لوگ ایک جذبے میں ہیں، میدان میں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو کنونس نہیں کیا جا رہا ہے، لوگوں کی قیادت نہیں کی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنی تنظیم شروع کی مجلس علماء ملت، تو مجلس علماء ملت کو لے کر کے نوجوان علماء کے بیچ میں ہم پہنچے اور بوڑھے علماء کے بیچ میں بھی پہنچے، تو کسی نے بھی ہمارے اصول و ضوابط کو پڑھ کر انکار نہیں کیا۔ سب نے یہ کہا کہ اسی طریقے سے کام ہوگا اور کام کرنا چاہیے، اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور آگے ہوگا، اور ہم اس ملک کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ تحریک دور تک جائے، لیکن ایک اور آخری سوال، کیا آپ کی تنظیم بھی دھیرے دھیرے جو ایک عام طور پر مسلمانوں میں ایک میسیج گیا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تنظیم کے لوگ کہیں نہ کہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے بہت سارے فیصلے لیتے ہیں، تو کیا فیصلے کی جو بات ہے اس میں آپ کے یہاں شورائی نظام کے تحت ہوگا، یا اس میں کوئی فرد واحد کوئی فیصلہ لے لے، کوئی سیاسی فیصلہ یا کوئی بھی اور فیصلہ، کیا اس پر فوکس آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، سیاست کے سلسلے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کا واضح نظریہ اور اصول ہے سیاست کے سلسلے میں۔ چونکہ ہماری تنظیم ایک مسلم تنظیم ہے، مجلس علماء ملت کی نام ہے اس کا،
تو ہم لوگوں کا واضح نظریہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان 50% یا اس سے زیادہ ہیں وہاں پر ہم کسی بھی مسلم پارٹی کو سپورٹ کریں گے، یہ ہمارا واضح نظریہ ہے۔ اور جہاں کہیں مسلمان 25% یا اس سے کم ہیں وہاں پر ہم سیکولر پارٹی کے سیکولر کینڈیڈیٹ کو ترجیح دیں گے، لیکن پہلی کوشش ہماری یہ ہوگی کہ مسلم پارٹی کا دلت کینڈیڈیٹ ہو اور ہم اس کو ترجیح دیں، اگر وہاں پر دلتوں کی آبادی متاثر کن انداز میں ہے تو۔ یہ ہم لوگوں کا واضح نظریہ ہے سیاسی سلسلے میں، اور یہ ہم لوگوں کا متفقہ نظریہ ہے۔ رہی بات تنظیم کی طرف سے کسی بھی معاملے میں فیصلے لینے کی، تو فیصلہ ہم لوگ شورئی نظام کے تحت لیتے ہیں۔ پہلے ہم لوگوں کا مشورہ ہوتا ہے، بلکہ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں مشورہ کرنا ہے، پھر ہمارے ذمہ داران جمع ہوتے ہیں، پھر مشورے میں جو بات طے ہوتی ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ کیا اس تنظیم کو آپ مزید آگے دوسرے ضلع دوسرے ریاست تک پہنچائیں گے اس میسج کو؟ ہاں، ابھی ہم لوگوں کا 3 سالہ ٹارگیٹ کشن گنج میں کام کرنے کا ہے، 1 سال مکمل ہوا ہے، اور ابھی تک ہم لوگوں نے 9 پنچایت میں اس کی یونٹیں بنایا ہے، اور 2 سال ہم کشن گنج میں اور کام کریں گے۔ اس کے بعد پھر 3 سالہ ٹارگیٹ ہم لوگ لیں گے پورے بہار میں پھیلنے کے لیے، پھر اس کے بعد ایک 3 سالہ ٹارگیٹ لیں گے ہم لوگ پورے ملک میں پھیلنے کے لیے۔ یہ ہم لوگوں کی ترتیب ابھی بنی ہوئی ہے۔ رکاوٹ بھی کہیں آتی ہے آپ کو؟ رکاوٹیں تو بہت آتی ہے، اور اس کے مقابلے کی سخت بھی ہماری تنظیم کے کارکنان کے اندر ہے، اور وہ تربیت ہم لوگوں کی الحمدللہ ہوتی ہے، اور ہم اپنی رکاوٹ کو، ہم اپنے مسائل کو وسائل سمجھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔